آج میرا دل ٹوٹ گیا تھا. آج دل ہل گیا تھا کہ ہم نے ایسے شخص کے لیے جو 2.5 سال سے جیل کے اندر بیٹھے ہیں ہم نے کافی نہیں کیا. ہم نے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا ان کے لیے. 3 مہینے سے عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ میری آنکھ میں نظر نہیں آ رہا ہے مجھے ایک آنکھ میں. 3 مہینے پہلے سے وہ نہ ان کا علاج کروا رہا تھا نہ کرنے کی کوشش کی بھی اس نے. آج عمران خان اگر عدلیہ آزاد ہوتی, اگر ان کو انصاف مل رہا ہوتا تو آج عمران خان اول تو جیل میں ہی نہ ہوتے. اگر جیل میں ہیں تو جب عمران خان کا القادر کا کیس 1 سال پہلے ہائی کورٹ میں لے کر گئے تھے اور انہوں نے انتظار کیا کہ جب تک یہ جج ڈوگر کی تعیناتی نہ ہو جائے یہ کیس کسی کے سامنے نہ جائے. لیکن یاد رکھیں پاکستانیوں, یہ معافی اس انجم کو بھی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں مجبور تھا, کیونکہ یہاں سب مجبور ہیں. سارا ملک مجبور نہیں ہے, ہم مجبور نہیں ہیں. یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں, یہ پاکستانیوں کو انصاف دینے کے لیے بنی تھی. آج کل عدالتوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے, اندر ہی کوئی نہیں جا سکتا. دنیا میں کون سی عدالت میں کوئی بھی چل کے جا سکتا ہے جج کے سامنے؟ یہاں پہ 400 سیکیورٹی والے بیٹھے ہیں, عام آدمی تو اندر گھس ہی نہیں سکتا. عمران خان کی یہ ڈیل ہو رہی ہے اور بنی گالا شفٹ کرنے لگے ہیں ہاؤس اریسٹ میں. عمران خان نے پھر کہہ کے بھیجا ہے میں مر جاؤں گا جیل میں لیکن میں اس فرعونیت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. اب اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف جو تھی وہ نمایاں ہوئی. یہ تکلیف بڑھتی گئی اور کسی وقت دسمبر میں ان کی آنکھ کی بینائی, ایک آنکھ کی بینائی جو رائٹ آئے ہے, مکمل طور پہ ختم ہو گئی. اس کے باوجود ان کو صرف عام قطرے دیے گئے جو آنکھ کو میں دیے جاتی ہیں, معمولی اگر خارش ہو تو. ہسپتال نہیں لے کر گئے. جو ڈاکٹر ہے کوالیفائڈ آنکھ کا اس کو نہیں بلایا گیا. جیل کے ڈاکٹر ان کو قطرے دیتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ میری تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی. ایک آنکھ بالکل بینائی سے محروم ہو چکی تھی. قوم کے سب سے بڑے لیڈر کی ایک آنکھ جو ہے اس وقت انتہائی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے. ان کی پوری صحت کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے. ابھی ہم سلمان صفدر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے تاکہ ہم تفصیل سے سن سکیں کہ جو ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اس میٹنگ میں سہیل افریدی صاحب تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب تھے اور میں تھی, اور ہم سلمان صفدر صاحب سے ہم نے تفصیلی عمران خان کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں پوچھا. آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج میرا دل ٹوٹ گیا تھا. آج دل ہل گیا تھا کہ ہم نے ایسے شخص کے لیے جو 2.5 سال سے جیل کے اندر بیٹھے ہیں ہم نے کافی نہیں کیا. ہم نے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا ان کے لیے. سب نے ان کے ساتھ زیادتی کیا ہے. جو میں سن کے آ رہی ہوں ان کی آنکھ کے بارے میں, یہ کیا نام ہے غفور, اس کا عبد الغفور انجم, یہ نام یاد رکھیں. 3 مہینے سے عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ میری آنکھ میں نظر نہیں آ رہا ہے مجھے ایک آنکھ میں. 3 مہینے پہلے سے وہ نہ ان کا علاج کروا رہا تھا نہ کرنے کی کوشش کی بھی اس نے. ڈاکٹر تک نہیں بلایا. 2 ہفتے تک بالکل ان کی نظر بند تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری آنکھ میں نظر نہیں آ رہا. اور یہ کس قسم کا انسان ہے؟ اگر کہیں کہ خالی یہ عبد الغفور انجم کی ذمہ داری ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس جیل میں حالانکہ عمران خان نے کہا ہے کہ اس عبد الغفور انجم کے خلاف کارروائی کیس ڈالو کرمنل نیگلیجنس کا, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں 10 کیمرے لگے ہوئے ہو اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کی نظر جا رہی ہے. یہ دیکھ رہے تھے 2 ہفتے سے کہ اس کی آنکھ بند ہو گئی ہے. یہ دیکھ رہے تھے, ان کے پاس 10 کیمرے وہاں لگے ہوئے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ عمران خان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میری 3 مہینے سے طبیعت خراب ہو رہی تھی. 3 مہینے سے انہوں نے پتہ نہیں چلنے دیا. انہوں نے انتظار کیا کہ عمران خان کی نظر خراب ہو جائے. یہ آپ لوگوں نے اس لیے رکھا ہوا عمران خان کو جیل میں, اور ہم لوگ باہر بیٹھ کے اس لیے ہم نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے. اس کا مطلب ہم نے کچھ نہیں کیا کہ اگر ان لوگوں کی جرت ہے, یہ جرت ہے ان سب کی کہ یہ عمران خان کی نظر ختم کرنا چاہتے ہیں, عمران خان کو اسی طرح ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ ساری ذمہ داری آج عمران خان جیل میں اس لیے ہے کیونکہ ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے. آج عمران خان اگر عدلیہ آزاد ہوتی, اگر ان کو انصاف مل رہا ہوتا تو آج عمران خان اول تو جیل میں ہی نہ ہوتے. اگر جیل میں ہیں تو جب عمران خان کا القادر کا کیس 1 سال پہلے ہم ہائی کورٹ میں لے کر گئے تھے اور انہوں نے انتظار کیا کہ جب تک یہ جج ڈوگر کی تعیناتی نہ ہو جائے یہ کیس کسی کے سامنے نہ جائے. جب انہوں نے ان کے سامنے ان کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے عدالت ہی بند کر دی, انصاف دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کیس ہی نہیں لگنے دیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ جس دن یہ کیس لگ گیا ان کے نام پہ آ جائے گا کہ انہوں نے انصاف نہیں دیا تھا, تو وہ کیس ہی نہیں لگنے دے رہے. القادر میں عمران خان اس وقت قید میں ہے اور بشرا بی بی, اور دوسرا جو کیس ہے وہ ہے توشہ خانہ 2. توشہ خانہ 2 کے لیے کل میں عدالت میں کھڑی
ATC कोर्ट में, जज अमजद के कोर्ट में दोबारा अपील कर रही हूँ कि जज साहब इमरान खान के वकालतनामे साइन करवा दें। वहाँ जेल वाले किसकी ज़रूरत है कि अदालत का, जज का वो सुन ही नहीं रहे कि वकालतनामे साइन कर दें। देखें इन्होंने जो ये किया है, क्या हम पाकिस्तान में हम सबको कबूल है कि एक इंसान जो पाकिस्तान को जोड़ के रख सकता है उसको जान के उसके साथ ये किया जा रहा हो? जज साहब ने आज ऑर्डर दिया है चीफ जस्टिस ने कि 16 से पहले इमरान खान का इलाज होना चाहिए, और हम बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि इमरान खान का इलाज हमने इस एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है कि 2 जो स्पेशलिस्ट हैं शिफा इंटरनेशनल में होगा उनका इलाज, और उनके अपने मालिज डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में होगा। ये अब 2 दिन है इनके पास, 2 दिन है इनके पास कि ये इमरान खान का बेहतर है कि ये इलाज करवा लें। लेकिन याद रखें पाकिस्तानियों, ये माफ़ी इस अंजुम को भी नहीं है। वो ये नहीं कह सकता मैं मजबूर था, क्योंकि यहाँ सब मजबूर हैं, सारा मुल्क मजबूर नहीं है, हम मजबूर नहीं हैं। और अगर इतनी अच्छी तरह अगर हम अब चलें, और हमने बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात होकर चलें, हमारे ऊपर सारों के ऊपर केसेस, हज़ारों लोगों के ऊपर केसेस क्या बने हुए हैं, गाड़ियाँ जला दी, बंदे मार दिए, ये सारा कुछ बना हुआ है ना पहले से, ये बने हुए केसेस, झूठे केसेस अदालतों में चल रहे हैं। बस बहुत हो गया, पाकिस्तानियों को अब इंसाफ चाहिए, हम सबको इंसाफ चाहिए। लेकिन इमरान खान को आप सिर्फ इलाज नहीं कराएंगे, अब इमरान खान के आप केसेस सुनेंगे और आप इमरान खान को रिहा करेंगे। ये जब इमरान खान को ये अब अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बस बहुत होगी इस तमाशे की, आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है। अदालतों का काम है कि वो काम करें अपना, उनको टैक्स पेयर के पैसों पे तनख्वाहें मिल रही हैं, मराहत मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है। अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो आप अपनी ये अदालतों को फारिग कर दें। ये पाकिस्तान की अदालतें आपकी ज़ाती अदालतें नहीं हैं, ये पाकिस्तान की अदालतें हैं, ये पाकिस्तानियों को इंसाफ देने के लिए बनी थी। आजकल अदालतों में देखें क्या होता है, अंदर ही कोई नहीं जा सकता। दुनिया में कौन सी अदालत में कोई भी चल के जा सकता है जज के सामने? यहाँ पे 400 सिक्योरिटी वाले बैठे हैं, आम आदमी तो अंदर घुस ही नहीं सकता। यहाँ पे तो वो डिसाइड करते हैं कौन अंदर आएगा कौन अंदर जाए। आप किलों के अंदर नहीं बैठेंगे, आप खोलेंगे अदालतें सारी। दे इंसाफ पाकिस्तानियों को, हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं, हम क्यों टैक्स दे रहे हैं इनके लिए? आप इस वक्त अदालतें खोलें, आप अपना काम करें, हम आपके साथ हैं पाकिस्तानी, क्यों हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन ये नहीं अब हमें कबूल कि आप ये बिल्डिंग अदालत नहीं होती है जिसको आप महफूज कर रहे हैं, ये जो बिल्डिंगों को आप महफूज कर रहे हैं और इतनी सिक्योरिटी डाल रहे हैं, ये अदालत नहीं होती। अदालत इंसान होते हैं जो इंसाफ देते हैं। आप हाई कोर्ट खोलें और इंसाफ दें। डर के अंदर बैठ गए, वो जज डोगर डर जाता है, बंदे आ गए, MNAs MPs लॉ मेकर्स आते हैं, उनको नहीं अंदर घुसने दे रहे। ये कौन होते हैं सरकारी मुलाजिम, हमारे टैक्स पेयर के ऊपर कौन होता है जज डोगर कि अदालत बंद कर दे? हम आज शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने इंसानियत दिखाई। उनको पता था, मेरे ख्याल में सारे घबराए हुए थे, इनको पता था इमरान खान की आंख ज़ाया कर रहे हैं। उनकी बिनाई उस वक्त उन्होंने बताया कि मेरी 10-15% है इस वक्त, उनकी आंख ज़ाया क्या, उनका बाल भी उनको आप छेड़ेंगे। लेकिन फिर आप ये ना कहना कि यहाँ पे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होएगी, ये ना आप सोचना कि उसके बाद हम कहेंगे नहीं जी कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं। माफ़ी नहीं है इसके बाद। कौन कौन यहाँ से बच के निकलेगा? आप इमरान खान को इंसाफ दें, हम आपसे कोई अपील नहीं कर रहे। और ये जो ड्रामा लगाया हुआ है सब ने सोशल मीडिया पे, बंद करें इसको। ये जो सारी डिस्ट्रैक्शंस लगाई हुई हैं आपके सरकारी वालों ने कि जी इमरान खान की ये डील हो रही है और बनी गाला शिफ्ट करने लगे हैं हाउस अरेस्ट में। इमरान खान ने फिर कह के भेजा है मैं मर जाऊंगा जेल में, लेकिन मैं इस फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। अब इसके बारे में आपने क्या करना है? वो आप लोगों के लिए खड़े हैं। 30 साल उन्होंने ये पार्टी बनाई है जिसको ये तहरीक इंसाफ कहते हैं। 30 साल इमरान ने इंसाफ के लिए जंग लड़ी है, जजेस के लिए जंग लड़ी है, अदलिया के लिए जंग लड़ी है। और आज यही अदलिया उनको इंसाफ नहीं दे रही है जिसके लिए इमरान खान जंग लड़ रहे हैं। इनकी आज़ादी के लिए जंग लगे, ये आज़ाद होंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। इसलिए कोई हाउस अरेस्ट की बात नहीं हो रही है इस वक्त। आप इमरान खान को इंसाफ दें, इमरान खान के केसेस सुनें और इमरान खान को इंसाफ दे के आज़ाद करें, जिसके लिए इमरान खान जिस वजह से 2.5 साल से जेल में बैठे हैं। आज अब मैं सलमान राजा साहब बताएंगे कि वो इसका लाएमल क्या कर रहे हैं, और इसके बाद सोहेल अफरीदी अपना लाएमल बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया। अब बीच में आ जाए। देखिए, आज ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो सलमान सफदर साहब ने मुरतब की है, जज्बात पर काबू रखना नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करूँगा कि बात एक कानूनी पैराए में करूँ, अगरचे ये बात कानून से बहुत आगे बढ़ चुकी है। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक जुर्म का इर्तकाब हुआ है
اور یہ جرم اس ریاست نے کیا ہے. اس جرم کا چہرہ عبد الغفور انجم ہے. یہ نام ہم نہیں بھولیں گے. مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایت آئی ہے. سلمان صفدر صاحب نے کہا، خان صاحب نے کہا ہے سلمان راجہ کو کہو عبد الغفور انجم کے خلاف فوری مقدمہ دائر کریں. نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف جو تھی وہ نمایاں ہوئی. یہ تکلیف بڑھتی گئی اور کسی وقت دسمبر میں ان کی آنکھ کی بینائی، ایک آنکھ کی بینائی جو رائٹ آئے ہے، مکمل طور پہ ختم ہو گئی. اس کے باوجود ان کو صرف عام قطرے دیے گئے جو آنکھ کو میں دیے جاتے ہیں، کو معمولی اگر خارش ہو تو ان کو ہسپتال نہیں لے کر گئے. جو ڈاکٹر ہے کوالیفائڈ آنکھ کا، اس کو نہیں بلایا گیا. جیل کے ڈاکٹر ان کو قطرے دیتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ میری تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی. ایک آنکھ بالکل بینائی سے محروم ہو چکی تھی. اس کے بعد جب صورتحال اور بگڑی تو غفور انجم کو 16 جنوری کو تبدیل کیا گیا. اس کے بعد جو نیا ایڈمنسٹریٹر آیا اس نے بھی 10 دن ضائع کیے اور 26 جنوری کو ڈاکٹر بلایا گیا پمز ہسپتال سے، ڈاکٹر عارف، جنہوں نے آ کر جب ان کی آنکھ کا معائنہ کیا تو اس نے کہا کہ ان کو فی الفور ہسپتال لے کر جایا جائے. وہاں ان کی آنکھ میں ایک ٹیکہ لگایا گیا. جو لفظ یا استعمال کیا گیا ہے اوکلوژن آف دی ریٹنا. یہ اوکلوژن کی جو بھی بیماری سامنے آئی اس کے حوالے سے ایک ٹیکہ لگا، جس سے خان صاحب کہتے ہیں کہ اب 10 سے 15% بینائی اس حد تک واپس آئی ہے کہ اس آنکھ سے اگر وہ دیکھیں تو ان کو روشنی محسوس ہوتی ہے. لیکن آنکھ کی بینائی واپس نہیں آئی. یہ انتہائی تکلیف دہ اور خوفناک صورتحال ہے. اور دوسری آنکھ کے حوالے سے ہم کچھ نہیں جانتے کہ اس کی وجہ کیا ہے. خان صاحب کس طبی صورتحال سے اس وقت متاثر ہیں جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ فی الفور ان کا مکمل طبی معائنہ ہو، اور طبی معائنہ وہ ڈاکٹر کریں جن پہ خان صاحب کو اعتماد ہے، جن پر ہمیں اعتماد ہے، خان کے خاندان کو اعتماد ہے اور پاکستانی قوم کو اعتماد ہوگا. بالکل یہ صورتحال جو اس وقت جاری ہے ناقابل قبول ہے. آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ 16 تاریخ سے پہلے خان صاحب کا مکمل طبی معائنہ ہو. ان کی آنکھوں کا معائنہ وہ ڈاکٹر کریں جو اس حوالے سے استطاعت رکھتے ہیں، اسپیشلٹی رکھتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہے کہ پمز ہسپتال میں ریٹنا کے حوالے سے اسپیشلٹی رکھنے والا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے. اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل میں 2 ڈاکٹر صاحبان ہیں جو یہ اسپیشلٹی رکھتے ہیں. جان بوجھ کر خان صاحب کو اب تک ان کے سامنے نہیں لے کر گئے، ان کو معائنے کا موقع نہیں دیا گیا. یہ جو جرم خان صاحب کے خلاف ہوا ہے اس میں بہت سے لوگ ملوث ہیں. سب کے نام سامنے آئیں گے، ہم کسی پہ پردہ نہیں ڈالیں گے. ایک نام خان صاحب نے خود دے دیا، انہوں نے نشاندہی کر دی ہے اپنے مجرم کی، عبد الغفور انجم. اس کے خلاف فی الفور مقدمہ دائر کیا جائے گا. لیکن جیسا کہ عظمیٰ آپا نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی، علیمہ آپا نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس تمام عمل میں شامل ہے. کیوں خان صاحب کے مقدموں کی سنوائی نہیں ہوئی؟ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. ہم بار بار وہاں درخواستیں دیتے ہیں، بار بار پارلیمنٹیرین وہاں جاتے ہیں، بار بار سلمان صفدر جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، چیف جسٹس کے کمرے تک جاتے ہیں، ہمیں موڑ دیا جاتا ہے. اور اس دوران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس کا نتیجہ اب ہمارے سامنے آ گیا ہے. اس قوم کے سب سے بڑے لیڈر کی ایک آنکھ جو ہے اس وقت انتہائی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے. ان کی پوری صحت کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے. تو ہم یقیناً واپس عدالت جائیں گے. خان صاحب کا حکم ہے کہ عدالت جاؤ. ہم ان عدالتوں کو چھوڑیں گے نہیں. جو ان عدالتوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس جرم کا حساب یہ قوم لے گی، تاریخ لے گی. خان صاحب کے مقدمات کو فی الفور لگایا جائے. ان کا مقدمہ القادر کا جو ایک لغو کیس ہے، جھوٹا ان کے اوپر الزام ہے، 1 پیسے کا خان صاحب یا بشرا بی بی کو فائدہ نہیں ہوا. ایک جھوٹے مقدمے میں 1 سال سے ان کی درخواست سنی نہیں جا رہی، ان کی اپیل سنی نہیں جا رہی، سزا معطلی کی درخواست نہیں سنی جا رہی. اور اسی طرح جو دوسرا مقدمہ جو توشہ خانہ کا ان پہ بنایا گیا اور جس میں سزا دی گئی، اس کے حوالے سے بھی ہم فی الفور یہ تقاضا کریں گے کہ ان کی اپیل سنی جائے. اب یہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ خان صاحب کو اس طرح جیل میں رکھا جائے. ان کا حق ہے، آزادی ان کا حق ہے. وہ اس قوم کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو آزادی ملے گی اور یہ قوم اب ان کو آزادی دلوائے گی. ہم عدالت کے اندر، عدالت کے باہر خان صاحب کا مقدمہ لڑیں گے اور بھرپور طریقے سے لڑیں گے. اب پاکستان کی عوام کو یہ مقدمہ لڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم یقیناً درخواستیں فائل کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کس طرح خان صاحب کے مقدمات کو نہیں سنا جاتا، کس طرح خان صاحب کو انصاف نہیں دیا جاتا. رہائی خان صاحب کا حق ہے. ایک دن بھی ان کو جیل میں رکھنا خان صاحب کے خلاف، اس قوم کے خلاف جرم ہے. اس جرم کو اب ہم برداشت نہیں کریں گے. تو مجھے جو حکم ہوا ہے، جو سلمان صفدر صاحب نے مجھے احکامات پہنچائے ہیں، سب پر عمل ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی قوم یہ مقدمہ جیت کر دے گی. ان بند عدالتوں کے تالے کھلیں گے. ان بند عدالتوں کو بھی انصاف دینا پڑے گا. خان صاحب اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس قوم کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس محکوم عدلیہ کو بھی انصاف دینا ہوگا. ہم بار بار آپ کے سامنے پیش ہوں گے. پاکستانی قوم کے سامنے ہم جواب دہ ہیں. بالکل پاکستانی قوم کو حق حاصل ہے کہ ہمارے گریبان تھامیں. خان کے لیے جو کچھ کرنا ہے اگر ہم نہیں کر پائے تو اب مزید کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی کسی کی جانب سے بھی. تو یہ مقدمہ ہم نے لڑنا ہے، یہ جد و جہد ہم نے کرنی ہے اور اب فتح بہت قریب ہے. آپ سب یقین رکھیے کہ یہ قہر کی گھڑی ہے لیکن یہ ہمارے عزم کو دوبالا کرتی ہے، ہمیں مزید طاقت دیتی ہے.
جو تکلیف خان نے اٹھائی ہے اس تکلیف کا ازالہ ہم سب کو کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے ہی قدم بڑھائیں گے. یہ قوم اب پیچھے نہیں ہٹے گی.